معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 سے 20 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کی 12 سے 20 تک کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن، جس میں تو کچھ بھی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے، اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا فرمائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھیں کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر النور۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے سوال پوچھنے کا کہہ رہا ہے، اور اللہ خود ہی جواب بھی دے رہا ہے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب کفار کے پاس اللہ کے دیے گئے جوابات کے علاوہ نہیں تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے، کہہ دیں اللہ ہی کا ہے۔ بے شک وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی کا ہے جو رات کو ٹھہر جاتا ہے یعنی سایہ، اور صبح کو حرکت کرتا ہے، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اللہ کو اس کی ہر حرکت کا علم ہے۔ دوسرا سوال جو حضور کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں
کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور اپنا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھانا کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے خود اللہ کو تسلیم کروں اور یہ کہ ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ چوتھا سوال ہے حضور کے ذریعے جو پوچھا جا رہا ہے کفار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور اگر تجھے اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی بلائی پہنچے تو بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسے بلائی کرنے سے یعنی اللہ رب العزت کو بلائی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے حکمت والا خبر رکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ جواب میں کہہ دیں کہ اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں خبردار کروں، اور جن کو یہ قرآن پہنچے کیا وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، اور یہ بھی فرما دیں کہ وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، وہ بنی اسرائیل جنہیں ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ان کی آمد اور دین حق کی دعوت کا واضح ذکر موجود تھا۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی تو وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔